वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं। वैसे तो सितंबर के मंथ के हवाले से बताएं, ऑब्वियसली इसका आगाज़ हो चुका है। बहुत सारे जो अमराज हैं उससे आगाही का महीना इसे कहा जाता है। इसमें ख़वातीन को लेकर, उनकी सेहत को लेकर स्पेसिफिकली ख़ास आगाही दी जाती है। और सितंबर का महीना जो है गायनोकोलॉजी कैंसर से आगाही का महीना है। आज हम गायनोकोलॉजी के, वैसे तो बहुत सारे डोमेन्स हैं उसमें हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ ओवरियन कैंसर के हवाले से बात करेंगे। और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हर 50 में से एक खातून को ये बीमारी लाहक हो सकती है और 50 से 80 साल की उम्र की ख़वातीन इसका ज़्यादा शिकार होती हैं। अगर इस कैंसर को खामोश कातिल कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वो कैंसर की फॉर्म है जिसकी तशख़ीस होने में या जिसके हवाले से अंदाज़ा होने में खासी देर हो जाती है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आलिया अजीज़ मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आलिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ऑब्वियसली ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ख़वातीन की सेहत को लेके। हम वैसे तो गायनोकोलॉजी कैंसर की बात करें, लेकिन हम ओवरियन कैंसर को डिस्कस करें तो सबसे पहले ये है क्या और इसके जो होने का ख़तरा है वो किस तरह से लाहक होता है? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने मुझे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बोलने का मौका दिया। ओवेरियन कैंसर एक कैंसर की किस्म है जो अंडेदानी में होता है या ओवरीज में होता है। हर इंसान की, हर खातून के 2 ओवरीज होती हैं जो यूट्रस के 2 साइड पर होती है। इसमें अगर कैंसर डेवलप हो जाए तो उसे ओवेरियन कैंसर कहते हैं। खतरे में कौन होता है या कौन सी ख़वातीन है जिनको हो सकता है? अगर एज मिडिल एज या उससे ज़्यादा हो, या आपकी क्लोज फैमिली मेम्बर्स में से किसी को ब्रेस्ट या ओवेरियन का कैंसर हो चुका हो। जब हम क्लोज फैमिली मेम्बर्स या रिश्तेदारों की बात करते हैं तो उसमें हम मदर, बहन, फुप्पी या खाला या नानी या दादी, ये सब इसमें शामिल हैं। अगर इनमें से किसी को ब्रेस्ट या ओवरी का कैंसर है तो उन ख़वातीन के लिए ये रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ जीन्स होती हैं जिनको ब्रेका जीन्स कहते हैं। ये ब्रेका जीन्स 1 और 2 होती हैं। अगर ये आपके ख़ानदान में पाई जाती हैं तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ आंतों का कैंसर भी इसमें शामिल होता है जिसको कोलोन कैंसर कहते हैं। ठीक है। तो और अगर खातून को एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी हो तो उनका खतरा भी बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इसकी अलामात क्या हैं? ऑब्वियसली हमने जब स्टार्ट में बात की तो बहुत सारी ख़वातीन को इस हवाले से आइडिया नहीं है। ज़रा आप थोड़ी सी सिम्टम्स हमारे साथ अगर शेयर कर लें ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसा सिम्टम हो जो फील हो, आप फिर उसके मुताबिक डॉक्टर से कंसल्ट किया जा सके। जी बिल्कुल। देखिए, इसमें जो आपने बात की कि ये साइलेंट किलर है, अब ये साइलेंट किलर नहीं कहलाता, क्योंकि ये हम सब बिलीव करते हैं कि ये सिम्टम्स देता है जो ख़वातीन पहचान नहीं पाती। जो सिम्टम्स ओवेरियन कैंसर की अलामत होते हैं उनको ये कहकर कि ये आंतों का कोई मसला है या टेंशन है या नर्व्स हैं, ये कह के टाल दिया जाता है। बहुत से हमारी ख़वातीन खुद नहीं समझ पाती और डॉक्टर के पास जाती नहीं या डॉक्टर नहीं समझ पाती। तो ख़वातीन को ये आगाही बहुत ज़रूरी है। और जो सिम्टम्स जिन पर हमें तवज्जो रखनी है वो सिम्टम्स हैं कि फील होना कि पेट फूल रहा है, ब्लोटिंग जिसको कहते हैं, या आपने थोड़ा सा खाया और आपको लगा पेट भर गया है, या वज़न का कम होना, पेल्विक एरिया में या एब्डोमेन के एरिया में, पेट के एरिया में दर्द होना, या बार बार पेशाब के लिए जाना, बैक एक होना, ये सब अलामतें ओवेरियन कैंसर की अर्ली स्टेज पे अलामतें हो सकती हैं जिनको बहुत आराम से टाल दिया जाता है ये कह के कि ये पेट का मसला है या आंतों का मसला है और एसिडिटी का मसला है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सिम्टम्स अगर आपको हर रोज़ हो रहे हैं, यानी ऐसा नहीं कि महीने में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा होता है, आपको हर रोज़ ये हो रहे हैं और ये अभी अभी डेवलप हुए हैं, रीसेंट ऑनसेट है, ये नहीं कि भाई सालों से हो रहे हैं। नहीं, अगर किसी को रीसेंट डेवलपमेंट हुई है इन सिम्टम्स की या इन अलामात की और उसको रोज़ ये मसला हो रहा है, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और मिनिमम जो हम ये कहेंगे कि इसमें डॉक्टर के मुआयने के साथ एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लेना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब आपने सिम्टम्स के हवाले से बताया, इसकी तशख़ीस ऑब्वियसली टाइमली तशख़ीस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी तरह का कैंसर हो। और आपने खुद भी पहले मेंशन किया कि ख़वातीन नॉर्मली उनको आइडिया नहीं होता, वो दीगर दूसरी बीमारियों के साथ इसको रिलेट या इशूज़ के साथ रिलेट करती रहती हैं। तशख़ीस के हवाले से और जो इसका ट्रीटमेंट है
وہ کتنی جلدی یا ریکوری کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ٹریٹمنٹ ٹائملی شروع ہو جائے تو اس میں ریکوری کے چانسز کتنے ہوتے ہیں؟ دیکھیے اس میں تشخیص کے لیے سب سے امپورٹنٹ وہی ہے کہ علامات پہ توجہ دی جائے ڈاکٹر کی طرف سے، خواتین کی طرف سے، اور جب یہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو الٹرا ساؤنڈ کرنے میں دیر نہ کی جائے۔ الٹرا ساؤنڈ سب سے بیسک انویسٹیگیشن ہے۔ اس کے ساتھ ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ٹیومر مارکر کہتے ہیں، اس کو CA-125، یہ ایک پروٹین ہوتی ہے جو بلڈ میں آتی ہے، تو ایک بلڈ ٹیسٹ ہمیں بتا سکتا ہے کہ یہ جو ان کو سمٹمس ہیں یہ اوویرین کینسر کی علامت تو نہیں ہے۔ جب تشخیص ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اور باریکی میں دیکھنے کے لیے CT اسکین وغیرہ کرائے جاتے ہیں اور اس کے بعد علاج کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جو علاج ہے وہ اگر ارلی اسٹیج میں بیماری پکڑی جائے تو بہت کامیاب ہوتا ہے، اور اگر اسٹیج 1 اور 2 میں پکڑا جائے تو 70 to 90% لوگ مرض سے نجات پا لیتے ہیں، کیور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ جو ہے وہ دیر سے پکڑا جائے، اسٹیج 3 میں جب یہ پھیل گیا ہے اور اوری سے باہر نکل گیا ہے، تو پھر سروائیول 10 to 30% رہ جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا ضروری ہے ان علامات پہ توجہ دینا، جلدی تشخیص کرنا اور اس کا علاج جلدی شروع کرنا۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحبہ باقی جو کینسرز ہیں ان کی طرح ہی اس کا علاج مہنگا بھی ہے، ایکسپینسو ہے یا؟ دیکھیے علاج مہنگا ضرور ہے، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ سرجری ہوتی ہے۔ یعنی اوویرین کینسر واحد کینسر ہے جس میں سرجری بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کا فیصلہ کیا جائے کہ سرجری پہلے ہوگی یا کچھ دوائی کا علاج دے کے اس بیماری کو شرنک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ فیصلہ کرنے کے لیے گائنیکالوجک آنکولوجسٹ جو ٹرینڈ ہوتے ہیں اس قسم کے کینسر کی سرجریز میں، ان کے پاس جانا بہت ضروری ہے۔ ایک نارمل گائنیکالوجسٹ کو بھی چاہیے کہ ایسے مریضوں کو ریفر کر دے بڑے ہسپتالوں میں جہاں پہ لوگ اس چیز کے لیے ٹرینڈ ہو۔ جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر سرجری ہے۔ سرجری ظاہر ہے کہ آپ کے پاس چوائسیز ہوتے ہیں آپ کہاں سے کراتے ہیں، لیکن اگر یہ سرجری گائنیکالوجک آنکولوجسٹ کرتا ہے تو مرض کے لیے سروائیول کا چانس بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو نیچر آف سرجری ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی آپ صرف یوٹرس اور اووری نکال کے یہ سرجری نہیں کرتے، اس میں اور بھی کچھ چیزیں جو کینسر میں انوالو ہو سکتی ہیں ان سے نکالا جاتا ہے، اور یہ اس کی کامیابی کی بنیاد بنتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، دوسری جانب آپ نے جس طرح سے کہا کہ اگر ٹریٹمنٹ ٹائملی ہو جائے تو اس میں ریکوری کے چانسز بہت برائٹ ہوتے ہیں، بٹ ایٹ دا اینڈ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے اوبیسلی کینسر سے ریلیٹڈ بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں یا بہت ساری بیماریوں کی وجہ سے بھی اس طرح کے ایشوز ہو سکتے ہیں، تو کیا یہ جو اوورین کینسر ہے خدا نہ خواستہ اگر یہ کسی کو ہے یا کوئی سٹیج ایسی ہے جس سے یہ دیگر بیماریوں کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے؟ دیکھیے کینسر ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس کا علاج کرنے میں ہمیں سرجری اور کیمو تھراپی کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ نارملی اوویرین کینسر میں ریڈیشن نہیں استعمال ہوتی، تو کیمو تھراپی ریلیٹڈ پرابلمس ہو سکتی ہیں، یعنی خون کی کمی، کمزوری ہونا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا علاج ممکن ہے۔ دوسرا، کینسر کی وجہ سے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی بہت ہو جاتی ہے، یعنی انسان کی آنتیں اس طرح کام نہیں کرتی جس طرح کرنا چاہیے، تو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہوتی ہے، غذائیات کی کمی ہوتی ہے، تو ان کو صحیح قسم کی غذا دینا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس طرح کے کینسر پیشنٹ میں پیٹ میں پانی بھرتا ہے تو ہم ان کو ہائی پروٹین ڈائٹ لینے کہتے ہیں۔ پروٹین ضروری نہیں کہ آپ گوشت اور مرغی ہی کھائیں، آپ انڈے سے بھی لے سکتے ہیں، آپ دالوں سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ ہم ان کو تجویز کرتے ہیں کہ اور پرابلم سے بچنے کے لیے اپنی غذائیت پہ توجہ دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، دوسری جانب ایک اور بات بھی کہ جو آپ نے کہا کہ شروع میں ہم نے بات بھی کی کہ ایک اسپیسیفک ایج لمٹ ہوتی ہے جس کے اندر اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اوبیسلی بہت ساری خواتین کو گائنیکالوجی ریلیٹڈ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، چاہے وہ اوورین کینسر نہ ہو، بٹ اس سے ریلیٹڈ بھی اوبیسلی اب ایشو ہیں ایسے جو اس کی طرف لیڈ کر سکتے ہیں۔ پریونشن کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خواتین اور کس ایج سے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شروع کریں کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کی فیملی کے اندر اس طرح کا کوئی ایشو ہے، چونکہ آپ نے کہا کہ فیملی ایشوز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اس پریکاشنری میئر یا پریونشن کے حوالے سے کیا گائیڈ کر سکتی ہیں؟ دیکھیے پریونشن کے حوالے سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ جنرل پریونشن، آپ اپنا وزن نہ بڑھنے دیں۔ ایک وزن اس کا ایک رسک فیکٹر ہے۔ آپ ڈائبٹیز نہ ڈیولپ ہونے دیں، اگین اس میں آپ کی ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کھانے میں سبزی اور فروٹ کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی میٹ ایٹنگ کو اچھا سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہمیں دن میں کم از کم 5 سرونگ سبزی یا فروٹ کی لینی چاہیے۔ سلاد ضرور کھانے میں ہونا چاہیے۔
تیسرا یہ کہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے تو آپ کو جینیٹک انالسس سے کنسلٹ ضرور کرنا چاہیے، جو تجویز کرتے ہیں کہ آپ کا رسک اتنا زیادہ ہے کہ آپ کا ایک ٹیسٹ ہو اور آپ کی برکا جین کو دیکھا جائے۔ یہ ٹیسٹ بھی اویلیبل ہے خان میں بھی اور دوسرے ہسپتالوں میں بھی، جن میں یہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس وہ جین تو نہیں ہے۔ اگر وہ جین ہے تو پھر آپ کو یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ جب تک یہ رسک ہے، کیونکہ جب یہ جو ہیریڈیٹری کینسرز ہوتے ہیں فیملی کی طرف سے آتے ہیں، یہ بہت ینگ ایج میں ہوتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے، ہم 25 سال کی عمر میں یہ کینسر دیکھ رہے ہیں، جو کہ نارملی 50 سال میں دیکھا جاتا ہے۔ تو ان خواتین کو پھر ہم کانٹرسیپٹیو پلز پہ ڈالتے ہیں، فیملی جلدی کمپلیٹ کرنے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عالیہ، بہت شکریہ کہ آپ ہمیں اس حوالے سے بات کر رہی تھی، کیونکہ سپٹمبر کے مہینے کے حوالے سے کریں گائنیکالوجی کینسر کے حوالے سے اویئرنیس کا منتھ ہے۔ اس کے علاوہ بھی سپٹمبر میں بہت ساری ایسی ڈیزیزز ہیں، ورلڈ ہارٹ منتھ کہا جاتا ہے اس کو، پی سی اوز اویئرنیس منتھ ہے، چلڈرن کینسر اویئرنیس منتھ ہے، اور ساتھ ساتھ گائنیکالوجیکل کینسر اویئرنیس منتھ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے بات کی اوورین کینسر کو لے کے، کیونکہ خواتین کے اندر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو اس کی پریونشن، علاج اور تشخیص کے حوالے سے اور سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے خواتین کو لے کر خاص طور پہ، چونکہ ہمارے یہاں پڑھائی لکھائی کا رجحان کم ہے، اسپیک اپ، ڈسکس کریں اس کو، کوئی بھی ایسی چیز آپ اب نارمیلٹی اپنے اندر آپ اگر فیل کرتی ہیں تو اس کو ڈسکس کریں تاکہ اس کا انیشیل سٹیجز کے اوپر اس کو کیور کیا جا سکے۔